پاکستان میں جب کوئی ایسا بل آ رہا ہوگا جو کہ پاکستان کی خواتین، بچوں اور بوڑھے لوگ جو ہیں ان کے اوپر تشدد کے خلاف کوئی ایسا بل لانے کی بات کی جا رہی ہوگی، وہ پروونسز سے، سارے پروونسز سے ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، اس کو منظور کر لیا جائے گا، اس کے بعد وہ اسمبلی میں بھیجا جائے گا، وہ منظور ہو جائے گا، اس کے بعد اس کو سینٹ میں بھیجا جائے گا، تو پرائم منسٹر عمران خان کے کہنے پر ان کے مشیر خط لکھیں گے اور وہ خط اسپیکر کے پاس پہنچے گا اور اسپیکر کی طرف سے یہ آرڈر آئے گا کہ نہیں، یہ جو بل ہے جو کہ خواتین کے خلاف مردوں کو روکتا ہے کہ ان کے اوپر تشدد نہیں کرنا، بچوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا اور بوڑھوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا، یعنی گھروں میں ہم نے یہ بل کیا کیا، ان علماء کے پاس بھیجا ہے، ان مولویوں کے پاس بھیجا ہے پاس ہونے کے لیے جو کہ آدمی ہیں سب کے سب، وہ جو لسٹ ہے پوری وہ 12 کی ہے۔ آئیڈیالوجی جو کونسل ہے یہ والی، یہ 12 لوگ ہیں اس کے اندر جو میں نے دیکھی، ہو سکتا ہے زیادہ ہوں، جس میں مفتی، مولوی اور عالم اپنے ساتھ جو لگاتے ہیں نام کے ساتھ، وہ سب لوگ ہیں۔ اور جو آرٹیکل 228 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس لسٹ میں یہ جو اسلامک کونسل ہے اس کے اندر کم از کم ایک عورت کا ہونا ضروری ہے، اس کے اندر ایک بھی عورت نہیں ہے، تو پھر انہوں نے اگر اس کے اوپر پابندی لگائی ہے تو یہ پابندی لگ ہی نہیں سکتی، وہ اس کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ غیر آئینی ہے کہ اگر کسی کونسل میں کسی فیمیل کا ہونا ضروری ہے اور آپ نے ایک بھی فیمیل نہیں رکھی فیصلوں کے لیے۔ دیکھیے آپ یہ سوچئے کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں، ہم یہ کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ، کہ وہ کونسل جو فیصلہ کر رہی ہے خواتین کے حقوق کا کہ ان کے اوپر تشدد نہ کیا جائے، کوئی بھی ایسی بات، اس میں ایک بھی عورت نہیں ہے، تو مرد ہی یہ فیصلہ کرے گا کہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، بوڑھوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ بہت سارے میں دیکھ رہی تھی، پڑھ رہی تھی، تو اس کے اوپر جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں وہ بہت ہی دلچسپ ہیں۔ وہ کیا ہیں بھلا، کہ جو مولوی حضرات ہیں اور جو مرد حضرات ہیں ان کو یہ شکایت ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو میں نے جو ہے وہ جاہلوں کی طرح بات کرتے دیکھا ہے اس کے اوپر، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک یہ جو اگر ایسا قانون پاس ہو گیا تو پھر مرد جو ہیں وہ دوسری شادی نہیں کر پائیں گے، وہ دوسری اور تیسری اور چوتھی شادی نہیں کر پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر تو عورت جو ہے وہ یہ ان کے اوپر الزام لگا کے ان کی شکایت درج کروا دے گی جا کے اس قانون کے تحت، حالانکہ وہ چیز اور یہ چیز ایک دوسرے سے منسلک ہی نہیں ہے، بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے یہ دونوں مسئلے، ایشوز ایک دوسرے سے، لیکن کیونکہ یہ آپ قانون اچھا، اور کس قسم کی آپ کو کنسرن کیسے ہیں کہ دوسری شادی نہیں کر پائیں گے، تیسری شادی نہیں کر پائیں گے، چوتھی شادی نہیں کر پائیں گے اس قانون کی وجہ سے، اس لیے اس کو پاس نہیں ہونے دے رہے، بلکہ یہاں تک میرا خیال ہے کہ جو یوسف رضا گیلانی ہیں، پیپلز پارٹی جو اتنی پروگریسو پارٹی کہی جاتی ہے، پولیٹیکل پارٹی، تو ہمارے ملک میں تو جو پروگریسو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ انہوں نے بھی اس کے خلاف ووٹ دیا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھائی کیونکہ اس کے اوپر بہت بحث ہوئی ہے تو قائمہ کمیٹی میں اس کو بھیجنا ضروری ہے، اس کے اوپر تو بات ہونی چاہیے، اس طرح کی چیز میں پڑھ رہی تھی۔ شیریں مزاری صاحبہ جو انہوں نے اس کو لانچ کیا تھا کہ اس کو جو ہے آگے لے جایا جائے، اور اس کے اوپر سارے صوبوں کی طرف سے منظور ہو گیا، لیکن اب مولوی اس ملک کی عورتوں کے، بچوں کے اور بوڑھوں کے قسمت کا فیصلہ کریں گے کہ ان کو مار پڑتی رہنی چاہیے، ان کے اوپر تشدد ہوتا رہنا چاہیے، یا نہیں چلیے کوئی بات نہیں تھوڑی سی رعایت دے دیتے ہیں تو یہ قانون بنا دیتے ہیں۔ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ ہمارے ملک کا ملا، ہمارے ملک کا مولوی یہ فیصلہ کرے گا۔ جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں ان کو بہت یہ بات بری لگے گی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ایک بل کی بات میں نے کر دی، اس کے ساتھ ہی ایک اور بل، وہ بھی بہت دلچسپ ہے، بہت ہی مزے کا، میں تو سوچ رہی ہوں کہ ہو کیا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے سچ میں۔ ایک بل پاس کیا گیا ہے جو کہ پنجاب اسمبلی کی طرف سے پاس ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی صحافی، کوئی بھی جو جرنلسٹ ہے وہ کسی بھی ممبر اسمبلی کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، اس کے خلاف کوئی ایشو نہیں اٹھا سکتا، اور اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کو 3 سال جیل میں ڈالا جائے گا، 3 سال اس کو سزا ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں روپے جرمانہ بھی ہوگا۔ اس کے اوپر پورے ملک میں بھرپور پروٹیسٹ ہوا ہے، جرنلزم کی جتنی بھی جرنلسٹک آرگنائزیشنز ہیں، پریس کلب کے سامنے، سارے جتنے بھی پریس کلب ہیں ان سب کے سامنے، اور اس میں جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کے نمائندوں نے بھی اس پروٹیسٹ میں سولیڈیرٹی کا اظہار کیا، جرنلسٹوں کے ساتھ وہ اس پروٹیسٹ میں شامل ہوئے۔ میرے پاس اس کی کچھ ویڈیوز ہیں، پہلے میں آپ کو وہ ویڈیوز دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے پروٹیسٹ ہوا ہے جرنلسٹوں کا، اور پھر آخرکار اس کے اوپر جو چیف منسٹر تو نہیں، میرا خیال عثمان بزدار سے تو بات نہیں ہوئی، وہ تو بڑا خوش ہوں گے اس کے اوپر کہ اچھی بات ہے یہ ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے خلاف بہت زیادہ جو ہیں وہ چیزیں کہی جاتی ہیں نا، وہ لاڈلے بہت ہیں کیونکہ
پی ایم کے، تو ان کے خلاف جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ تو پتہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا ان کو، وہ اسی طرح رہیں گے. لیکن جو چودھری پرویز الہی ہیں ان سے جرنلسٹ جو ہیں ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور یہ کہا گیا کہ اب اس میں ترامیم کر لی جائیں گی. ٹھیک ہے، اس میں ٹھیک ہے، ہم اس کو یہ کر دیتے ہیں، ہم اس کو یہ کر دیتے ہیں، لیکن مجھے یہ پتہ چلا کہ اس کے اوپر پھر پروٹیسٹ ہوئے ہیں کہ نہیں، یہ مطلب آپ قانون بنا ہی کیوں رہے ہیں؟ یہ کیا قانون ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کے خلاف بات ہو سکتی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سوسائٹی کے ہر طبقے پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن جو جرنلسٹ ہے، جو صحافی ہے، وہ ممبر اسمبلی کے خلاف بات نہیں کر سکتا. تو پھر میں جو یہ بات کر رہی ہوں کہ یہ ڈیموکریسی ہے، یہ جمہوریت ہے یا یہ ڈکٹیٹرشپ ہے؟